لیس منا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو من لطم الخدودا، جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، مارتا ہے غم کی وجہ سے، وہ شق الجیوبا، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے، وہ دعا بدعو الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے، اگر وہ بیان کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ اس نے اپنی یہ عادت نہ چھوڑی ہوئی، اور یہ ماتم کرنا اور بین ڈالنا یہ اس نے نہ چھوڑے، تو قیامت والے دن اسے تار کول کا لباس پہنایا جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، اخرج البخاری۔ معزز سامعین کرام، یہ آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ جو بھی انسان دنیا سے چلا جائے، خاص طور پر اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو، تو وہ شہید تو اللہ کے ہاں اپنی زندگی گزار رہا ہے، برزخی زندگی ہے جس کا ہمیں کچھ شعور نہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیسی ہے، تو وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسلام نے ہر چیز کی وضاحت کی ہے کہ کوئی خوشی ہو تو اس کو کس طرح منانا ہے، غمی ہو تو اس کو کس طرح منانا ہے، فوتگی پر کیسا اظہار کرنا ہے۔ تو قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ جب تمہیں کسی بھی طرح آزمایا جائے، تمہارا رزق، پھل، حتیٰ کہ جان کے ذریعے سے اگر آزمایا جائے، تو مومن کی شان ہے کہ وہ جب بھی اس سے کوئی آزمائش آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مومن اللہ کی طرف اپنے معاملے کو لوٹاتا ہے اور اسے یقین ہے کہ ہر معاملہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف انسان نے بھی لوٹنا ہے، ہر معاملہ بھی اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے۔ تو ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ان کے لیے دعائیں ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مومن کی زندگی کا ہر پہلو قرآن و حدیث کے مطابق گزرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر سوئی بھی گر جاتی تھی، سوئی کی گرنے کی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہوتی تھی، تو آپ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ، مصیبت کے وقت آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ تو یہ ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بھی غم، چاہے وہ ادنا سی چیز کے گم ہونے کی شکل میں ہو یا کسی بڑے سے بڑے قریبی کے دنیا سے فوت ہو جانے کی شکل میں ہو، تو انسان کو اس کے اوپر آہ و بکا، گریہ و زاری اور نوحہ ماتم کرنے کی بجائے اسے چاہیے
کہ وہ صبر کرے، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، نہ کہ اس پر نوحہ کرے، ماتم کرے، گریہ وزاری کرے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اپنے جسم کو نوچے، اپنے منہ پر چماٹے مارے، یا کسی اور طریقے سے غم کا اظہار کرے۔ یہ اسلام ہمیں اس کی تعلیمات نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیسا منا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو من لطم الخدودا، جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، مارتا ہے غم کی وجہ سے، وہ شق الجیوبا، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے، وہ دعا بدعا الجاہلیہ، اور جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے۔ جیسے عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عورتیں خاص طور پر اور مرد عام طور پر اس کے اوپر بین کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، اس کے نیکیوں کو، اس کے نیک کاموں کو، یا اس کی جو بھی صفات ہوتی ہیں ان کو یاد کر کے اونچی اونچی روتے ہیں اور اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، سر پر مٹی ڈالتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام صبر کا نام ہے۔ اسلام صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ کوئی بھی فوت ہو جائے، غمی کی شکل و صورت ہو، کچھ بھی ہو، اس پر صبر کیا جائے، نہ کہ ماتم کیا جائے، نوحہ کیا جائے، مرثیے پڑھے جائیں۔ اس بات سے اسلام منع کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، النیاحۃ علی المیت من امر الجاہلیہ، بینڈ کرنا، بینڈ ڈالنا، آوازیں لگانا اور سینہ کو بھی کرنا اور مختلف شکلوں میں آوازیں کسنا، آوازیں لگانا، یہ امر جاہلیت ہے۔ اور جو کوئی فإن الناہیۃ ان لم تتب قبل ان تموت فإنها تبعث یوم القیامۃ علیہا سرابیل من قطران، اگر وہ بین کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ اس نے اپنی یہ عادت نہ چھوڑی ہوئی اور یہ ماتم کرنا اور بین ڈالنا یہ اس نے نہ چھوڑے، تو قیامت والے دن اسے تار کول کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثنتان فی الناس کفر، دو قسم کے لوگ ہیں کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، النیاحۃ علی المیت، میت کے اوپر بین ڈالنا، میت کے اوپر ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، میت کے اوپر آوازیں لگا کر رونا، اس کے صفات کو، اس کی خوبیوں کو یاد کر کے اس کو آوازہ لگانا، رونا اس کے اوپر۔ ایک ہے فطرتی رونا کہ جب کوئی بچھڑتا ہے، اس کا محبوب ہو یا محبوب شخصیت ہو یا اس کا کوئی قریبی ہو، والدین ہوں، بچہ ہو، بیوی ہو، اس کے اوپر ایک فطرتی طور پر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آنسو آ جانا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک فطرت ہے، لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ زبان سے آواز نکالنا، بین کرنا، کچھ کہنا یا سینہ کو بھی کرنا یا کپڑے پھاڑنا یا ماتم کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ اس کو امر الجاہلیہ کہا گیا ہے کہ دو کام ہیں جو کفر ہیں، ایک تو میت کے اوپر ماتم کرنا، نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، وَالطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، اور دوسرا کام جو جاہلیت کا ہے کہ جو لوگ چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور وہ ہے کسی کے حسب نسب میں طعن کرنا، اس کو برا بھلا کہنا۔ تو اسلام ماتم کرنے سے، سینہ کو بھی کرنے سے منع کرتا ہے، اور یہ امر جاہلیت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی شہید ہو، اور شہید تو جنتی ہے، اور جنتی
کے اوپر اس طرح بیان کرنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، مارنا، زخمی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ بالکل دین نہیں ہے، حرام عمل ہے یہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بلکہ شہیدوں کے بارے میں، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو شہداء ہیں، اور ان کے اوپر بیان کرنا اور ان کے اوپر ماتم کرنا اور ان کے اوپر سینہ کوبی کرنا اور شمشیر زنی کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہ قتل بالنفس ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، جو اسلام میں منع ہے، حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ہم تو ان سے یہ کہیں گے جو ایسا کرتے ہیں، جس طرح کہ شاعر نے کہا ہے، کہہ دو غمی حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ تو ہم تو انہیں شہداء سمجھتے ہیں، اور شہداء ہیں تو شہداء کا ماتم نہیں کیا جاتا، اس لیے کسی کا بھی ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شہید ہو تو اس کا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، اس میں قرآن و سنت کو مد نظر رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔